السلام علیکم۔ ایک تو میں نے آپ سے یہ گزارش کرنی ہے، آج میرے نظر کے سامنے سے اسرائیلی لڑکی کی ایک پوسٹ گزری ہے جس میں اس نے یہ پیغام دیا ہوا تھا، عربی میں لکھا ہوا تھا کہ اے سنی مسلمانوں، دیکھو ہم شیعوں سے تمہاری وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ اس کے اندر عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہمیں تقسیم کر کے دشمن کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی گہری تقسیم ہے مسلمانوں کے اندر شیعہ سنی کی، اور اس تقسیم کو ہم نے اگر جب بھی دیکھا ہے تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ تقسیم ختم نہیں ہو سکتی، بالکل ختم نہیں ہو سکتی، اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ اور جو چیز ختم نہ ہو سکے اس کے بارے میں یہی کہنا چاہیے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ بہترین فیصلہ کر دے گا۔ لیکن تاہم میں یہ ضرور کہوں گا شیعہ گروپس کو کہ وہ صحابہ کرام پر، عظیم ہستیوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر اور دیگر افراد پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین صحابی اور ساتھی تھے، ان کے بارے میں اپنے عقائد و نظریات جو ان کے جو کچھ بھی ہوں ان کا اظہار نہیں سوچ سمجھ کر کریں۔ ان کا پبلک میں بیٹھ کر یہ جو اظہار کرنا ہے یہ یقیناً فضا کو خراب کرتا ہے، اسی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ شہنشاہ نقوی صاحب کا جو وہ کلپ ہے، ذرا سوچ سمجھ کر دیکھیں کہ سنی اس وقت مولانا فضل الرحمان سے لے کر تقی عثمانی صاحب تک، اور سارے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایران کی غیر مشروط سپورٹ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہی رویہ میں امید کرتا ہوں کہ دوسرے مکتبہ فکر سے بھی سنی مکتبہ فکر کی طرف نظر آئے گا، اور نظر آنا چاہیے، تب ہی یہ اتحاد و یگانگت کی فضا قائم رہے گی۔ محرم کے دن بھی آنے والے ہیں، اور بڑی سوچ سمجھ کر پوسٹ لگائیں، اور ایسی پوسٹیں مت کریں جس سے ایک دوسرے کے جذبات کی دل آزاری ہو۔ یہ تاریخ کبھی بھی تعین نہیں کر سکتی کہ سنی غالب ہیں یا شیعہ غالب ہیں، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو غالب کر سکو گے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم اپنے ان معاملات اور اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر روز قیامت پر چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر رہے گا، ورنہ نہ ہوگی داستان تمہاری داستانوں میں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ پوسٹیں بڑی گزر رہی ہیں جو ملک مخالف لوگ، یقیناً ہر ملک کے اندر جاسوس بھی ہوتے ہیں۔ ایران کے اندر سے اسرائیل کے بے تحاشا جاسوس برآمد ہو رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے پاکستان میں ان کے جاسوس نہیں ہوں گے جو بیٹھ کر پی ٹی آئی کا بن کر پوسٹ لگا دی، نون لیگ کا بن کر پوسٹ لگا دی، شیعہ بن کر پوسٹ لگا دی، سنی بن کر پوسٹ لگا دی؟ تو ان پوسٹوں سے بھی آپ بڑا جو ہے وہ اپنے آپ کو آگاہ رکھیں اور باخبر رکھیں۔ قومی یکجہتی جو ہوتی ہے یہی کسی قوم کا سب سے بڑا آئرن ڈوم ہوتی ہے، سب سے بڑا آئرن ڈوم اور حفاظت کا ذریعہ قومی یکجہتی ہی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو جو قرآن پاک ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ ان پوسٹوں میں یہ دیکھ رہا تھا جو میں نے ابھی مذکورہ بالا آپ سے بیان کی ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے سودا کر دیا، اور حامد رضا صاحب نے تو کھڑے ہو کر جو پی ٹی آئی کے خلاف، جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور خود اپنی سنی تحریک کی طرف سے یہ کھڑے ہو کر اعلان کہہ دیا کہ تمہارے اوپر تو یہ الزام لگ رہا ہے۔ بھائی یہ الزام انڈیا لگا رہا ہے، عاصم منیر کے اوپر الزام انڈیا لگا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک شخصیت بنایا ہے، ایک لیڈر بنا کر ابھارا ہے، اور آپ کی آنکھیں اور آپ کا دماغ اور دل یہ کام نہیں کرتا؟ آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ ٹرمپ تو کینیڈا سے G7 کے اجلاس چھوڑ کر اور یہ ٹویٹس کر رہا تھا بیٹھا کہ جی وہ تہران خالی کر دو، آیت اللہ خامنئی کو مار دیں گے، فلاں کر دیں گے، اب اس کو وجود ختم کر دیں گے۔ وہ کون سی جادوئی شخصیت تھی جس کے ملنے کے بعد اس نے اپنی رائے تبدیل کی ہے، اور باقاعدہ 2 ہفتے کا الٹیمیٹم، چند گھنٹوں کا الٹیمیٹم 2 ہفتوں پہ جا پہنچا ہے۔ 2 ہفتوں تک اس نے اسرائیل کو جسمانی ریمانڈ پر میرے لحاظ سے، میری رائے میں، ایران کے حوالے کر دیا ہے کہ لو تم اور مار لو اس کو بیٹھ کر۔ تو بھائی یہ عاصم منیر صاحب ہی تھے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھایا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ کہنے پر مجبور ہوا ہے کہ پاکستان سے بہتر ایران کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ عاصم منیر ہی ہے جس نے اس کو سمجھایا ہے کہ بھائی تیری داستان مٹ جائے گی، یہ جو تو سپر پاور کا ٹیکہ لگا کے پھر رہا ہے یہ تجھ سے بہت سے دنیا اور بہت سی طاقتیں چھیننا چاہتی ہیں، اور یہ جو تو 10-20 سال میں
سپر پاور نہیں رہے گا، تیری یہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے بعد یہ حرکت تجھے چند گھنٹوں کے اندر سپر پاور شپ تیری چھین لے گی۔ تیرے لیے تو شمالی کوریا کافی ہے، تیرے لیے تو روس اور چائنا کا اتحاد ہی کافی ہے۔ تو مروائے گا، اپنے آپ کو مروائے گا۔ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ یقیناً اس جادوئی شخصیت جس سے آپ جالس کر رہے ہیں، یہ اس عاصم منیر نے ہی یہ اس کو سمجھائی ہیں بیٹھ کر، اور اسی لیے اس نے کہا ہے کہ عاصم منیر سے ملنا میرا اعزاز ہے۔ یار خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، جس کو اللہ عزت دے اس کی عزت کرو۔ احمد رضا صاحب، میں آپ کے اس بیان کی جو آپ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ پاکستان نے دریا دے دیا، سمندر دے دیا، اڈے دے دیے، فلاں کر دیا، تیل کر دیا، یہ بڑی زیادتی ہے آپ کی۔ آپ ملک کی فضا کو خراب کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ اہل تشیع و مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اندرونی طور پر، سارے جانتے ہیں، تو آپ کو تو ایران کی سپورٹ میں کھڑے ہونا چاہیے، ایران کی سپورٹ کرنے والوں کی سپورٹ میں کھڑے ہونا چاہیے۔ آپ کو اسرائیلی زبان جچتی نہیں ہے۔ میں کنڈم کرتا ہوں اور بڑی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کے خلاف بلا وجہ یعنی تاکہ ان کی شخصیت کا جو مورالٹی جو اللہ نے ان کو قد اور عزت نصیب کی ہے اس کے خلاف کھڑے ہو کر یہ جیلس ہے آپ کا، اندرونی آپ کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نفرت ہے جو باہر آ رہی ہے، اس میں اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حافظ سید عاصم منیر صاحب برائے فروخت نہیں ہے اور پاکستان بھی برائے فروخت نہیں ہے۔ آپ حوصلہ رکھیں۔